للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور احسان کا ذکر فرمایا. اسی طرح جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، جو فرض ہے، ہمارا اور آپ کا بھی فرض ہے. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اس کے لیے چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب اور جانشین امت ہے، تو انسان بجائے خود اس کا مقام ہے خلیفہ کا، یہاں پر اس کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ بطور اطلاع فرمایا، یہ مشورہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ صورت مشورہ جو بن گئی تو یہ تعلیماً للعباد. کہ چونکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کے کارندے اور کارکنان ہے، تو اس بنیاد پر ان کو خبردار کر دینا تھا کہ اور بتا دینا تھا کہ زمین میں میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ، اِذْ ظرف ہے اور اس کا جو عامل ہے وہ مؤخر ہے. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، جو تمہارے رب نے یہ کہا تو انہوں نے یہ کہا. کیا تجعل فیہا؟ بعض کہتے ہیں کہ اذکر، یاد کرو. فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، مختلف اشکال میں، شکلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اور انبیاء کی رؤیت کہ انہوں نے رؤیت کی ہے، دیکھا ہے فرشتوں کو، وہ بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہیں. مختلف شکلوں میں انبیاء نے فرشتے دیکھے ہیں، کبھی انسانی صورت میں بھی. سر سید احمد خان فرشتوں کے وجود کا منکر ہے. تو اس کی اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، معجزات کا بھی منکر ہے، لہذا اس کو آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں یا میں پیدا کر دینے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. خلیفہ کا معنی ہے نائب، اور یہاں خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ خلافت کس چیز میں ہے اور کس کی ہے؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل،
یہ ایک دوسرے کے خلیفہ تو انسان سے پہلے جنات یہ ان کے خلیفہ، پھر انسان بھی آپس میں مسلسل وہ ہے، ایک قبیلہ چلا جائے دوسرا آتا ہے، قوم جاتی ہے دوسری قوم آتی ہے، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ان کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں، نسل در نسل مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ والذی جعلکم خلائف الارض ویجعلکم خلفاء الارض، تو یہ انہوں نے یہ فخلف من بعدہم خلف، ایک دوسرے کی خلیفہ۔ لیکن صحیح بات وہ ہے جس کو امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ خلیفتاً منی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا، یخلفنی فی الحکم بین خلقی، میری مخلوق کے درمیان فیصلے کرنے میں وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اور یہ خلیفہ آدم علیہ السلام تھے، ومن قام مقامہ فی طاعت اللہ والحکم بالعدل بین خلقہ، اور جو بھی آدم علیہ السلام کا قائم مقام رہا اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اور اللہ کی مخلوق کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے۔ یہ خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ، اللہ کے احکام نافذ کرنے میں، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے میں۔ پھر تمام انبیاء اس طرح ہیں، تمام انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو مجھ سے پہلے تو انبیاء جو گزرے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کی سیاست کرتے تھے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست اور اس کا نظام انبیاء چلاتے تھے اجتماعی۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد جو ہوں گے وہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر بتایا کہ میرے بعد جو خلافت میرے طریقے پر ہوگی وہ 30 سال تک جاری رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اس سے خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوت اس کو کہو۔ تو یہ 30 سال کی جو خلافت ہے یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ہے، اور اس 30 سال میں حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 6 مہینوں کی خلافت بھی شامل ہے، اس سے 30 سال۔ اس کے بعد پھر ملوکیت، بنو امیہ کی اور بنو عباس کی اور مختلف لوگ۔ یہ خلافت کا نظام قائم کرنا اور اس کو آپ کوئی بھی نظام دو، اسلامی نظام کو قائم کرنا، یہ بھی مسلمانوں کا فرض ہے، اقامت دین کا کام۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے نیچے کہ هذه الآیت اصل فی نصب امام و خلیفۃ یسمع له ویطاع، یہ آیت دلیل ہے مسلمانوں کے لیے ایک امام، ان کے اجتماعی نظام کے لیے ایک امام اور خلیفہ امامت کبریٰ کے لیے امام، سب کا ایک امام ہو اور اس کی ماتحتی میں نظام چلے، اور خلیفہ ہو وہی
خلیفہ امام ہوگا وہ امام خلیفہ ہوگا، اس کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی، لتجتمع بہ الکلمہ، تاکہ مسلمانوں کا اس کی بنیاد پر اس کی وجہ سے اتفاق ہو اور ایک بات ہو۔ ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامہ ولا بین الائمہ، خلافت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اور یقیناً بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ ایک فرض ہے۔ ہاں، اس کی فرضیت میں اور اہمیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے پوری امت کے درمیان اور مسلمانوں کے ائمہ کے درمیان، الا ما روی عن الاصم حیث کان عن الشریعۃ الاصم، سوائے اس کے کہ اصم نامی ایک شخص ہے کہ وہ بڑا معتزلی تھا، وہ من کبار المعتزلہ، تو چونکہ شریعت سے اصم تھا، اصم کا معنی ہے بہرا، وہ شریعت کی بات اس نے سنی نہیں، سمجھی نہیں، اس نے انکار کیا ہے۔ پھر کہتے فدل علی وجوبها وانها رکن من ارکان الدین الذی به قوام المسلمین، یہ آیت دلیل ہے کہ یہ مسئلہ فرائض میں سے ہے، فرض ہے، مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہو اور ان کا ایک خلیفہ ہو اور وہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور وہ اسلامی نظام کو قائم کرے، اور وَأَنَّهَا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّينِ الَّذِي بِهِ قِوَامُ الْمُسْلِمِينَ، بلکہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے اور اسلامی نظام زندگی ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی پر وہ ہے، اس کا بقا ہے، دار و مدار ہے۔ اس کو لوگ آج کل سیاست کا نام دے کر اسلام کو اسلام سے الگ کر دیتے ہیں، تو اسلام تو ایک کامل اور مکمل دین ہے، تو معاشرت بھی ہے اور معیشت بھی ہے اور سیاست اور حکومت بھی ہے، وہ چیزیں الگ سے نہیں ہے۔ حکومت اصل میں فی نفسہا کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن شرعی احکام کے تنفیذ کے لیے اور دین کے قیام کے لیے وہ ضروری ہے۔ آپ مسئلہ تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا جوہر الرحمن رحمہ اللہ کی کتاب اسلامی سیاست وہ مطالعہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ اس میں پیدا کرتے ہیں، بنا دیتے ہیں، من یفسد فیہا، اس کو جو اس میں فساد کرے، اس کی الدماء، خون ریزی کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیرے حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں اور تجھے ہر عیب سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں تیری چیز۔ قالت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کو کہتے ہیں حاکمانہ جواب، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ خالق ہے، وہی علیم ہے، اس کا علم کامل ہے، شامل ہے، مخلوق کا علم تو محدود ہے۔ فرشتوں نے جو یہ کہا تھا تو یہ انہوں نے اعتراض کے طور پہ نہیں کہا، اعتراض کے طور پر، یہ استفہام کے طور پر کہا ہے کہ فرشتے سمجھنا چاہتے تھے کہ آخر ایسی مخلوق کی تخلیق کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے اور مقصد اس میں کیا ہے جو فساد کرے۔ اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حاکمانہ جواب دے کر اس کو سمجھایا، اس کے بعد پھر حکیمانہ جواب، اس سے وعلم آدم الاسماء کلھا، اس سے حکیمانہ جواب شروع ہو جاتا ہے۔ استفہام کے طور پر فرشتوں نے یہ کہا، اس لیے کہ فرشتوں کو یا کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا حق نہیں ہے، اور فرشتے تو پھر معصوم بھی ہیں، لا یعصون اللہ
ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے استفہام کے طور پر کہا۔ باقی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلیفہ کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، تو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو نائب ماننا یا کسی کو نائب تسلیم کرنا یہ تو شرک ہے، کسی کے خلیفہ کا معنی تو نائب ہے، اور یا یہ کہ نائب اور خلیفہ اس کا ہوتا ہے جو مر جائے یا مر جاتا ہو، غائب ہو جائے غائب ہو جاتا ہو، ضعیف ہو کمزور ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں خلیفہ کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے جو آپ نے کی وجہ بیان کی سوال میں، اور یا پھر خلیفہ کو اعزاز دینے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، یا پھر خلیفہ اس مقصد کے لیے کہ جن پر اس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے ان کی حاجت ہے، ان کی ضرورت ہے، تو براہ راست یہاں پر انبیاء کو کی تشریف بھی ہے، ان کا اعزاز، مگر یہ بھی کہ عام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بندے ہیں، وہ ان کی ضرورت ہے، ان کی حاجت ہے، جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دین نہیں لے سکتے، احکام نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اعزاز بخشا اور ان پر وحی نازل کی، ان کے پاس احکام کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، اور وہ پھر آگے بندوں کو بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں۔ باقی تکوینی امور میں کسی کو اللہ کا نائب ماننا یا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی نائب ماننا یہ تو شرک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، موت دیتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے، رزق دیتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے پورا نظام، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نائب نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ یہاں پر جس کو نائب کہا گیا یا خلیفہ کہا گیا ہے وہ ہے تشریعی امور، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا۔ یہ چونکہ انسان کی بھلائی کے لیے یہ نظام ہے اور انسان کی ضرورت اور حاجت کے لیے ہے، تو پہلی والی صورت کے تکوینی امور میں نائب یہ وہ شرک ہے جس میں عرب کے لوگ یا باقی دنیا کے لوگ وہ مبتلا تھے یا اب ہیں۔ اللہ تبارک یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اختیار، تو خلیفہ اللہ تعالیٰ کی تفویض کردہ، حوالہ کردہ اختیارات کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات تفویض کیے، اور یہ نائبانہ وکیلانہ تصرف ہوگا، یہ خود مختارانہ تصرف نہیں ہوگا، مالکانہ تصرف نہیں ہوگا، اور جو بھی اختیار وہ استعمال کرے گا تو اللہ کے سامنے وہ جواب دے، جواب دہی ہوگی۔ تو انسان کو نائب یا آدم علیہ السلام کو یا انبیاء کو وہ شرعی احکام کی تنفیذ میں الاول فالاول آدم علیہ السلام، اور پھر دیکھیے آگے اس کے بعد تو ایسے ایک ایک درجے میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو ہر ایک شخص اس معنی میں خلیفہ ہے،
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار تفویض کیا ہے کہ تم اپنے اوپر اور جتنے بھی آپ کے ماتحت ہیں ان پر اللہ کا حکم نافذ کرو. اپنے اوپر، پھر اپنے گھر پر، اپنی بستی پر، اپنی قبیلہ پر، علاقے پر، شہر پر، ملک پر. اس معنی میں ہر انسان اللہ کا خلیفہ. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ تعالیٰ نے یہ حکیمانہ جواب ہے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام، ساری چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جتنی چیزوں کے استعمال کی ضرورت تھی، ہاں جی، اسماء الاشیاء الضروریہ، ان کے استعمال کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، تو ان تمام چیزوں کے نام اور ان چیزوں کی خصوصیات. یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا کام ہے، کیا کام اس سے لینا ہے، اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. یہ سکھانا کس طریقے پر تھا؟ کیا کلاس کے طریقے پر؟ کوئی کلاس ہوئی اور اس میں فرشتے بھی تھے اور آدم علیہ السلام بھی تھے، مگر فرشتوں میں اس کے اخذ اور قبولیت کی صلاحیت نہیں تھی، اور آدم علیہ السلام میں یہ استعداد اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی، یہ صلاحیت رکھی تھی، یہ قوت و قابلیت رکھی تھی کہ وہ سمجھے، ان چیزوں کو سیکھ لیا، سمجھ لیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ان اشیاء ضروریہ کا علم رکھ دیا ہے، فطری طور پر ان کو سمجھا دیا ہے. وہ فرشتوں سے وہ کام لینا نہیں تھا، تو ان کی فطرت میں یہ چیز نہیں تھی. باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. دیکھو علمہ البیان جس طرح آتے ہیں، خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے وہ بیان، اظہار ما فی الضمیر، گفتگو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کیا، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر جس کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہے اس کی تعلیم دی ہے، اس کے استعمال کے طریقے بتائے ہیں. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیش کر دی ان مسمیات کو الملائکہ، فرشتوں کے سامنے چیزیں کر دی. فقالت، فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ نئی مخلوق کی پیدائش کی کیا ضرورت ہے، اور ہم تو تسبیح و تقدیس کر ہی رہے ہیں، تو کوئی اور خدمت ہو تو بھی ہم اس کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں. جب ان سے یہ پوچھا گیا تو قال، انہوں نے کہا سبحانک، پاک ہے تو، ہر عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، اعتراض سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے، شرکاء سے پاک ہے. لا علم لنا، نہیں ہے کوئی علم ہمیں، الا ما علمتنا، مگر جو علم تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو ہی کامل علم والا اور ہر چیز میں اور ہر معاملے میں اور ہر کام میں حکمت رکھنے والا ہے.
قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم ان کو بتا دے ان چیزوں کے نام، ان کو خبر دو ان چیزوں کے نام، ان کے بارے میں ان کے نام ان کے خواص سب کچھ بتا دے. علم خواص الاشیاء. فلما انبأهم باسمائہم جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، خصوصیات بتائیں، اور فرشتوں پر بات واضح ہو گئی کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے اور تمہیں نہیں. اور خلیفہ کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت تھی اور پیدا کرنا چاہیے تھا. فلما انبأهم باسمائہم جب ان کو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ یقیناً میں ہی جانتا ہوں آسمان اور زمین کی پوشیدہ حقیقتوں کو اور پوشیدہ باتوں کو. غیب جو انسان سے غائب ہے، یہ اس کے دائرہ علم سے باہر ہے، وہ بھی اور جو انسان کے سامنے ہے وہ سب اللہ کو معلوم. علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے. ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یا جس طریقے سے اپنی کسی مخلوق کو غیبی امور میں سے کوئی چیز بتا دے تو اس کو عالم الغیب نہیں کہا جائے، اور اس چیز کو پھر صفت کو علم غیب نہیں کہا جائے. اللہ تعالیٰ نے غیب کے اوپر ان کو مطلع کر دیا کچھ چیزوں پر. وہ عالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو کہ تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، سب میں جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم تم سجدہ کرو آدم کو. ہم نے یہ کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اس کی شان کو بتانے کے لیے ایک ایسی تقریب منعقد کی گئی کہ اس میں ان کی شان کا اظہار ہو جائے اور اس کے خلیفہ ہونے کا باقاعدہ اعلان ہو جائے. اعلان تو پہلے سے ہو گیا تھا، باقاعدہ ایک اظہار ہو جائے. باقی یہ کہ اس سجدے سے کیا مراد ہے، اسجدوا لآدم تم سجدہ کرو آدم. تو جمہور تو کہتے ہیں کہ وہ سر اور زمین پر رکھنا پیشانی آدم علیہ السلام کی تکریم میں، تعظیم میں، اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اور رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے. اور آدم کل قبلۃ لنا جیسا کہ ہمارے لیے قبلہ ہے سجدہ اللہ کے لیے. تو اس طرح بعد نے کہا کہ نہیں یہ سجدہ آدم کو ہے اللہ کے حکم کی اطاعت میں، مگر یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے. اور اس شریعت میں تعظیم کے لیے بھی سجدہ حرام قطعی طور پر حرام. اور بعض مفسرین کہتے ہیں، دیکھو تفسیر قرطبی دیکھو، تفسیر روح المعانی دیکھو، یہ علامہ علوسی رحمہ اللہ تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، کہ یہ اپنے اصلی معنی پر ہے سجدہ، لغوی معنی پر تذلل سے ہے، انقیاد سے ہے، تابعدار ہونے کے معنی میں ہے. اخضعوا لآدم آدم کے سامنے عاجزی کرو، اس کا حکم مانو، تابع بنو، اس کی فضیلت کا اقرار کریں.
فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستكبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین تھا وہ کافروں میں سے، یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے وہ کافر، اب اس کا اظہار ہو گیا۔ یا کان بمانے سوارا من الکافرین، وہ ہو گیا کافروں میں سے، خود نے جب انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا حکم، میں مانتا ہی نہیں، وہ کافر۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، رہو بسو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، اکلا طیبا واسعا پوری وسعت کے ساتھ، مزے کے ساتھ، حیث شئتما جہاں کہیں بھی تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لا تاکلا نہیں فرمایا نہ کھاؤ، یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، کہ ذریعہ بھی اور راستہ بھی بند کیا جائے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ کون سا درخت تھا؟ تو قرآن میں یا کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، باقی کی ساری روایات ہیں، ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ضرورت ہماری اس سے متعلق ہوتی تو ضرور ہمیں بتا دیا جاتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں اور ارشادات میں احادیث میں اس کا ذکر، جو بھی چیز تھی اس چیز کی خصوصیت نہیں تھی، یہ سارا معاملہ تو ابتلا، آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوا تھا۔ تم درخت کے قریب بھی نہ جاؤ فتکونا من الظالمین، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے یا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ظلم کے مختلف درجات ہیں، سب سے اوپر کا درجہ جو ہے سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، پھر بڑے گناہوں کو وہ بھی ظلم ہے، چھوٹا گناہ بھی ظلم ہے، خلاف اولا کام بھی ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا بھیجا، تو اس کا اپنا اپنا درجہ پھر ہوتا ہے۔ تو بہر صورت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آگے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو لغزش دے دی، عنہا ان لأجلها بے سببها، اس درخت کی وجہ سے، اس کے سے کھانے کی وجہ سے، اس سبب سے۔ ازل ازلال ذلت سے ہے، ذلت پسر جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا بقصد گناہ، بقصد نافرمانی یہ نہیں کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی ہونے سے پہلے تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے نکالا ان دونوں کو اس نعمت و راہ سے جس میں یہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ اس سے، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ تو ابلیس کو تو پہلے سے خارج کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ حکم ہو گیا سب اترے، تو ابلیس کی دشمنی آدم و بنی آدم کے ساتھ اور ان کی دشمنی اس کے ساتھ، پھر بنو آدم کی بھی دشمنیوں کا سلسلہ ہوگا، اور جیسا کہ ہے آپس میں بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں سکونت ہوگی،
سکونت، قیام گاہ، آرام کی جگہ، ومتاع الی حین، اور سامان عیش ہوگا ایک وقت تک، یعنی موت کے وقت تک. متاع اسم لما یتمتع به، جس چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، عارضی چیز کو متاع کہتے ہیں. تو چونکہ سب عارضی استعمال کے لیے صرف موت کے وقت تک ہے، موت کے بعد تو چیزیں کام نہیں آئیں گی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تلقى تعلم، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، حاصل کر لیے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو گئے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. ان کلمات کے بارے میں جو بات صحیح ہے وہ تو یہ ہے کہ سورہ آراف آیت نمبر 23، اس میں یہ ہے کہ قالا، دونوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے، نقصان میں رہیں گے. باقی تو کلمات سے مراد وہ کلمات، باقی جو مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے اس حوالے سے کلمات کے بارے میں کہ عرش کی طرف دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھا تو سوچا کہ اس کا بڑا مرتبہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت پر یا وسیلے سے دعا مانگی اور معاذ کیے گئے. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ یہ موضوعی روایت ہے. تو یہ موضوعی روایت ہے تو یہ قابل استدلال نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف تو کر دیا، مگر وہ جو حکم تھا وہ تو باقی ہے اپنی جگہ پر، یعنی اترنے کا. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو زمین کے لیے، زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیا تھا. جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اہبتو سزا کے طور پر تھا، اب تو ان کو معاف کر دیا گیا، مگر اب خلافت کے کام کو سر انجام دینے کے لیے ان کو حکم دیا جاتا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. باقی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی، وہ معاف ہو گئے. یہ جو مسیحی عقیدہ ہے، کرسچن نے جو بنایا ہے، ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب یہ غلطی ہوئی تو ان کی تمام اولاد ہوا، ہاں کہتے ہیں کہ گناہگار ہو گئی، اور پھر اس کے لیے اپنے اکلوتے کو بیٹی کی ضرورت پڑی، اس کو صلیب پر چڑھایا گیا، تب وہ جو ہے سب کی معافی ہو گئی. تو یہ سب کچھ خود ساختہ ہے، من گڑت ہے، جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار و اعتراف کر دیا. اور یہ کہ ایک شخص کے گناہ میں، والد یا والدین کے گناہ میں اس کی اولاد کو نہیں پکڑا جاتا، نہ اولاد کے گناہ میں والدین کو پکڑا جاتا. یہ ایک فرق بھی بتایا گیا انسان اور شیطان کے درمیان کہ دیکھو شیطان نے غلطی کی، جرم کیا، جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ہم چوری اور ہم سینہ زوری. تو اس نے یہ کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں.
اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور توبہ طائب ہو گئے، استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اولاد آدم کے لیے یہ سبق ہے کہ اس سے غلطیاں تو ہوں گی مگر وہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، جی بلکہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کرے، پشیمانی کا اظہار کرے اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اسے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنزَالِ الْكُتُبِ، کتابیں نازل کر کے پیغمبروں کو بھیج کر، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، بس جس نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیاتوں کو، اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی